شبانہ ہمارے گھر کام کرنے آتی تھی، لیکن مجھے حیرت ہوتی جب میری ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دباتی اور کہتی، یہ راز کسی کو مت بتانا۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہے۔ جب ایک دن میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا اور اس سے ساس کا راز پوچھا تو جان نکل گئی، کیونکہ اس کی اپنی کمر۔ میرا نام رابعہ ہے، میرا تعلق بہاول نگر سے ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اپنے سے جڑے رشتے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، اماں ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ بھائی شادی شدہ تھے، انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بھائی کے سامنے اچھا ہوتا اور ان کے گھر سے جاتے ہی بھابھی خود آرام کرتیں، مجھ سے اپنی خدمتیں کرواتی۔ بھابھی جی کی خدمت کرنا مجھے برا نہ لگتا اگر وہ اس کے ساتھ مجھے عزت بھی دیتیں۔ مجھ سے ایک ملازمہ کی طرح کام لیتیں۔ بھائی مجھے پیار کرتے، گھر آتے ہی پہلے مجھے آواز دیتے۔ بھابھی سے یہ برداشت نہیں ہوتا، اس لیے وہ مجھے نیچا دکھانا چاہتی تھیں۔ بھائی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے۔ جب ایک دن بھابھی نے اپنے کچھ دوستوں کو گھر دعوت پر بلا لیا، بھابھی نے مجھ سے خوب اہتمام کروایا۔ میں بنا کسی غرض کے سب کام کرتی، جیسا بھابھی نے کہا ویسے ہی سب بنایا۔ بھابھی اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، میں اس وقت اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب بھابھی کی ایک دوست نے بھابھی سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہماری ملازمہ ہے۔ تم سب تو جانتی ہو مجھے شروع سے کام کرنے کی عادت نہیں، اس لیے میرے شوہر نے مجھے ایک ملازمہ رکھ کر دی ہے جو 24 گھنٹے میری خدمت کے لیے حاضر رہتی ہے۔ بھابھی کی دوست نے کہا، واہ بھئی تمہارے تو عیش ہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کی باتیں مجھے تکلیف دیتی تھیں۔ وہ اپنی دوستوں کے سامنے اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے مجھے ملازمہ کہہ رہی تھیں، اور شاید صحیح کہا تھا بھابھی نے۔ اس گھر میں میری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ بھائی کی وجہ سے بھابھی کی بھی عزت کرتی، پر اب وہ نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ بھائی گھر آ چکے تھے۔ بھابھی سر باندھے لیٹی ہوئی تھیں۔ بھائی نے پوچھا تو بھابھی نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں آپ کو آپ تو سارا دن باہر رہتے ہیں، گھر سنبھالنا آسان نہیں، سارا کام اکیلے کرتی ہوں۔ اتنا بڑا گھر ہے، آج آپ کے خاندان سے کچھ مہمان آ گئے، ان کی آؤبکت کرتے کرتے بس ہو گئی۔ بھابھی نے اتنی رسانیت سے جھوٹ بولا کہ بھائی سچ سمجھے۔ بھائی نے کہا، کیا وہ اشتیاق بھائی آ گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن انہوں نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ بھابھی نے کہا، ہاں وہی، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی میں نکلے تھے اس لیے رابطہ نہیں کر سکے۔ اشتیاق بھائی ہمارے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک دن بھائی نے انہیں گھر پر دعوت دی تھی، لیکن وہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے، اور اب جب کہ بھابھی نے جھوٹ بولا تو بھائی سمجھے کہ وہی آئے ہوں گے۔ کچھ دنوں بعد رات کے وقت باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ لائٹ کافی دیر سے بند تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اٹھ کر دیکھنے کے لیے کمرے سے نکلی۔ اندھیرا بہت تھا۔ جب پھر سے کچھ گرنے کی آواز آئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا، کون ہے؟ اور تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جہاں تھی وہیں رک گئی۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھی شاید بھائی باہر نکلے ہوں۔ میں نے آواز دے کر کہا، بھائی آپ ہیں؟ اس وقت کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر کر چلانے لگی۔ تبھی لائٹ بھی آ گئی۔ بھائی بھابھی بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئے۔ جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا وہ بھابھی کا کزن تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ بھائی شخص کو دیکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بھائی نے مجھ سے کہا، رابعہ یہ سب کیا ہے؟ میں خود گھبرا چکی تھی۔ وہ شخص رات کی اس پہر یہاں کیسے آیا؟ میں خوفزدہ تھی۔ میں نے کہا، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی۔ بھابھی نے کہا، اچھا تم جھوٹ بہت بولی ہو، تم نے ہی بلایا ہوگا اپنے عاشق کو۔ اب جب ہم نے دیکھ لیا تو کیسے معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو؟ بھائی نے بھابھی کے کزن کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کہا، تمہیں کس نے بلایا؟ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے گھر کی عزت پر نظر ڈالنے کی؟ بھائی نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ گیا۔ پھر بھائی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے تھپڑ مارا اور کہا، یہ صلہ دیا تم نے میرے بھروسے اور اعتبار کا؟ اگر کچھ بات تھی تو مجھے بتاتی، میں خود تمہیں اس کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیتا، لیکن اب جو حرکت تم نے کی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا میری بہن ایسی نیچ حرکت کرے گی۔ مجھے تو تم پر بہت مان تھا، ناز تھا کہ میری بہن جیسی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔
اسے تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں، یہ تو معصوم ہے۔ لیکن نہیں، میں غلط سوچتا رہا، میری ناک کے نیچے تم یہ سب کرتی رہی۔ میں رونے لگی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں تو کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی میرا یقین کریں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کی بہن آپ کی عزت کی خاطر جان دے سکتی ہے لیکن اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ بھابی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کہا، آپ شکر کریں ہمیں وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ یہ تو اس کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی۔ میں نے کہا، بھابی بس کر دیں، کس بات کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہیں؟ بھائی نے کہا، بند کرو اپنی بکواس اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کہا، بھائی ایسا مت کریں، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی اسے کس نے بلایا تھا۔ بھائی نے کہا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں روتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بھائی بھابی سے کہہ رہے تھے، آج کے بعد مجھے تمہارا وہ آوارہ کزن اگر بھولے سے بھی نظر آیا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ بھابی نے کہا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں صبح ہی جا کر اس کا مزاج درست کر کے آتی ہوں۔ بھائی نے کہا، کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی، اس طرح بات بڑھے گی خاندان میں، تم بس جلد از جلد رابعہ کے لیے رشتہ دیکھو۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، اس کی شادی کر کے اسے عزت سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہ رہا زمین پھٹے، میں اس میں گھڑ جاؤں، اتنی ذلت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا بھائی مجھ سے بدظن ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مجھ پر کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ میری طبیعت رات سے خراب تھی، مجھے تیز بخار تھا، کسی نے آ کر مجھے دیکھا تک نہیں تھا، زندہ ہوں یا مر گئی۔ اس دن کے بعد سے بھائی نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ بھابی طعنے دیتی، اس نے کہا، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا، لاڈ اٹھائے، اپنے بھائی کی عزت کا کچھ خیال کر لیتی۔ میں خاموش تھی۔ اب بھابی بھائی کے سامنے حکم چلاتی، بھائی کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، انہیں اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی اکلوتی بہن تھی، کاش وہ مجھ پر بھروسہ کرتے، میری بات سنتے، لیکن بھائی نے مجھ سے ایسا منہ موڑا جیسے میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ یہ گھر جس میں میرا بچپن گزرا، ماں باپ سے جڑی یادیں تھیں، اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ انہی دنوں بھائی اور بھابی میرا رشتہ دیکھنے لگے۔ بھابی جو رشتہ لاتی وہ کسی 2 بچے کے باپ یا پھر پہلے سے شادی شدہ مرد کا ہوتا۔ مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے، اللہ سے دعائیں کرتی میرے بے گناہی بھائی کے سامنے آ جائے۔ میرا بھائی جو میرے باپ کی جگہ تھا مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ کاش بھائی ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے۔ ان کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا، جس بہن نے آج تک کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، جس نے کبھی اپنے پاس موبائل فون نہیں رکھا، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بھابی نے کہا، جیسے تمہاری بہن کے کرتوت ہیں، میں تو کہتی ہوں آپ جیسا رشتہ ملے اس کی شادی کر دیں۔ مجھے تو ہر وقت اس کا ڈر رہتا ہے کہیں غصے میں آ کر بھاگ نہ جائے۔ کل میں اچانک چھت پر گئی تو میرا کزن باہر گلی کے چکر لگا رہا تھا۔ اب مجھ سے اور نظر نہیں رکھی جاتی تمہاری بہن کی۔ اور بھائی پھر سے غصہ ہونے لگے۔ بھابی کہنے لگی، آپ حوصلہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی بہن میری بہن ہے، مجھے پتا آپ نے اسے کیسے پالا، کتنا مان تھا آپ کو اس پر جوان بہن ہے، اب ساری عمر گھر بھی تو نہیں بٹھا سکتے۔ میں سب سن کر دروازے سے واپس آ گئی تھی اور آتے ہی سجدے میں گر گئی۔ میرے کردار کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس بھابی نے، جس پر بھائی کو اندھا اعتبار تھا، اور جس بہن کو خود پالا، جو ایک باپ کا خون تھی، اس پر ایک بار بھی اعتبار نہیں کیا۔ بھابی اپنی ماں کو فون کر کے کہہ رہی تھی، بڑے بھیا کی ابھی عمر ہی کیا ہے، کیا ہوا جو بیوی نہیں رہی، میری نند ہے، اس کا رشتہ مانگ لیں آپ لوگ، میرا شوہر کسی صورت انکار نہیں کرے گا، اور اگر نہ مانا تو میں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے دوں گی۔ آپ تو جانتی ہیں اپنی بیٹی کو، پہلے کیسے اس کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا۔ بھلا اب کہاں ایسے رشتے ملتے ہیں جہاں بس لڑکا اکیلا ہو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ کتنے خودغرض اور انا پرست ہوتے ہیں یہ رشتے۔ اپنے مفاد کی خاطر بھابی نے ایسا کیا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ انسان بھول جاتا ہے پر میرا رب نہیں بھولتا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، وہ کبھی مجھے ایسے شخص کے حوالے نہیں کرے گا جس کو میری قدر نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا، بھیا نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بھائی سے طے کر دیا۔ گھر آ کر مٹھائی کھلائی۔ بھابی ہکا بکا بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی نے کہا، میرے بچپن کا دوست ہے، کچھ دن پہلے باتوں باتوں میں چھوٹی کے رشتے کی بات کی تو میرے دوست نے کہا وہ تو خود اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھلا ایسے اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں؟
میں پریشان بھی تھی، نہ جانے کیسے لوگ ہوں گے، اور بھابھی آگ پر تیل ڈالتی رہی، پر بھائی نے باتیں انسنی کر دیں۔ بھابھی کو کہا، اب ساری باتیں ختم کر دو، اب شادی ہونے جا رہی ہے میری بہن کی، اور میں نہیں چاہتا تمہاری زبان کی وجہ سے کوئی بات میری بہن کا گھر آباد ہونے سے پہلے اجاڑ دے۔ پھر چند ہی ہفتوں میں میری شادی کر دی گئی، میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرے سسرال والے سبھی اچھے تھے، میرے شوہر مجھے عزت دیتے، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ جب رخصت ہو کر یہاں آئی تبھی اپنوں سے سارے رشتے ختم کر آئی تھی۔ بھائی نے کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا، نہ کبھی میں ان سے بات کی۔ میں چاہتی تھی بھائی کو خود احساس ہو، پر شاید بھائی کے لیے میں ایک بوجھ تھی۔ میرے شوہر نے کئی بار پوچھا، رابعہ کوئی بات ہے تو مجھے بتا سکتی ہو، اب ہم میاں بیوی ہیں، عمر بھر کے ساتھی ہیں، ہمارے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ پر میں چپ کر جاتی، مجھے لگتا اگر جو کچھ میرے ساتھ ہوا اگر اپنے شوہر کو بتا دیا تو کہیں وہ بھی مجھے غلط نہ سمجھے۔ مجھے گھر سے نکال دیا، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے تو میرا بھائی بھی گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا، لوگ الگ میرا تماشا بنا دیں گے۔ کچھ دن خود سے لڑتی رہی، خود سے سوچوں کی جنگ جاری رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سب خیال جھٹک دیے، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو بہت پرسکون ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی دکھ پریشانی نہ ہو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس دوران کبھی کسی نے بھائی کا نہیں پوچھا۔ میرے بھائی کا جو دوست تھا، میرا جیٹھ تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر جا چکا تھا، اس کی ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ گھر پر بس میں، میرا شوہر، میرا سسر ہی ہوتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں مصروف تھی ہو گئی۔ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میری ساس بہت خاموش رہتی، میں دل و جان سے ان کی خدمت کرتی۔ جب بیٹی کہہ کر وہ مجھے پکارتی، ایسا لگتا جیسے میں پھر سے زندہ ہو گئی ہوں۔ پر میری ساس انہیں دیکھ کر ایسے لگتا جیسے انہیں کوئی صدمہ ہے، کسی سے بچھڑنے کا دکھ، یا شاید یہ میرے اندر کی آواز تھی جو اپنوں کے دیے گئے دکھ کی تھی۔ میں نے ایک دن کہا، ماں جی کیا بات ہے، آپ اتنی اداس چپ کیوں رہتی ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ اس کے بعد میں نے بھی کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اس گھر کے سبھی افراد مجھے عزت دیتے، میں اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے اتنا اچھا سسرال دیا۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ میری ساس میری ماں جیسی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے روز ہی کام سے باہر جا رہی تھی، کہہ کر چلی جاتی، شام کو گھر واپس آتی تو بہت پریشان لگتی، سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، کھانا بھی نہ کھاتی۔ اپنے شوہر کو بتایا، اس نے کہا، مما شروع سے کم گو ہیں، تم آ گئی ہو تو ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھا کرو۔ میں بہت خوش ہوں تم سے جس نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا، آتے ہی پورے گھر کو سنبھال لیا، اب مجھے میرا گھر جنت لگنے لگا ہے۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میری دن بھر کی ساری تھکن اتر جاتی۔ عورت پر عزت اور توجہ کی بھوکی ہوتی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ وہ سارا دن جب کام کرتی ہے، اگر ذرا سا اس کو سراہا جائے تو سچ میں اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی ذرا سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پھر سے انرجی بحال ہو گئی ہو۔ اور پھر 2 ماہ بعد میری ساس نے ایک ملازمہ رکھ لی جس کا نام شبانہ تھا، جو دیکھنے میں بالکل ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا بھی، ہم چند ہی تو افراد ہیں گھر کے، ہمیں کیا ضرورت ملازمہ کی؟ تو کہنے لگی، بیٹی تم نہیں سمجھو گی، مجھے بہت ضرورت ہے۔ شبانہ گھر کام کرنے آتی تھی، میری ساس کو اس سے بہت لگاؤ تھا، وہ زیادہ تر اسے اپنے پاس بٹھائے رکھتی، کوئی کام نہ کرنے دیتی، پھر وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر کتنی دیر روتی رہتی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی، میری ساس کو اتنا بھی کیا لگاؤ ایک کام والی سے؟ لیکن مجھے حیرت تب ہوتی جب ایک دن میری ساس اسے اپنی چارپائی پر سلا کر اس کے پیر دباتی اور کہتی، یہ راز کسی کو مت بتانا ورنہ میں جی نہیں سکوں گی، کئی لوگوں کے گھر برباد ہو جائیں گے۔ مجھے تجسس ہوتا کہ شبانہ کے پاس میری ساس کا ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی پریشان رہتی ہیں، اس بات کا ڈر کہ کسی کو ان کے ایسے راز کے بارے میں جس کے بارے میں بھی نہیں جانتی وہ ڈری رہتی ہیں۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا۔ پھر میں نے اس راز کو جاننے کی کوشش کی۔ جب ایک دن میں نے شبانہ کے سامنے بہت سارا پیسہ رکھا، اس سے ساس کا راز پوچھا، جو بات اس نے بتائی اسے سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شبانہ تو میری ساس کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا، پھر تم اس حلیے میں کیوں رہتی ہو؟ اس نے کہا، کام والیاں بن کر آنا میری مجبوری تھی۔ اس وقت میری ساس بھی آ گئی، وہ سب سن چکی تھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے کہا، ماں جی کیا یہ سچ ہے، واقعی شبانہ آپ کی بیٹی ہے؟ میری ساس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ہاں یہی سچ ہے، شبانہ میری بیٹی ہے جس کو میں آج تک چھپاتی آئی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟
جس کے ڈر سے آپ ایک ماں کو اپنی بیٹی سے اس طرح ملنا پڑ رہا ہے۔ میری ساس نے کہا، کچھ باتیں اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا دوسروں کے علم میں نہ آنا ہی ہمارے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ میری ساس نے کہا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اپنی بیٹی کو کھو نہ دوں، اس لیے اسے اس طرح یہاں آ کر رہنا پڑا۔ میں نے کہا، ماں جی آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر میری ساس نے بتایا، جب میں جوان تھی مجھے زاہد نامی شخص سے محبت ہو گئی، وہ بھی پسند کرتا تھا مجھے۔ ہم محبت میں آگے نکل گئے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ زاہد نے وعدہ کیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ اس بات کا گھر میں کسی کو علم نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا، وہ مان گئی۔ انہوں نے کہا، اسے کہو اپنے گھر والوں کو لے کر آئے۔ جب میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ دوسری طرف اماں مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھیں، جسے تم پسند کرتی ہو اسے کہو جلد از جلد آ کر مجھ سے ملے، ورنہ تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دیں گے۔ میں اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ کچھ دنوں بعد زاہد کی کال آئی۔ اس نے کہا، میں مجبور ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہو سکے تو معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے تو اس کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا۔ محبت میں آگے نکل چکی تھی، حرام حلال کا فرق بول چکی تھی۔ میری ماں نے میرے رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا۔ انہی دنوں پتہ چلا میں حاملہ ہوں۔ میرے پیٹ میں میری محبت کی ناجائز اولاد تھی۔ روئی تڑپی، زاہد سے کہا، مجھ سے شادی کر لے، اس بچے کا کیا ہوگا، اس معصوم کا کیا قصور؟ پر اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ جب یہ بات میری ماں کو پتہ چلی انہوں نے مجھے بہت مارا۔ کہا، اگر تیرے باپ اور بھائی کو پتہ چل گیا تجھے زندہ دفن کر دیں گے۔ اس سے پہلے ان کو پتہ چلے اس بچے کا وجود ختم کرنا ہوگا۔ پر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک بے گناہ اور معصوم بچے کی جان لے سکتی، ایسے بچے کی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، پر اسے ساری عمر میرے گناہ کی سزا ملے گی۔ میری ماں بہت سمجھاتی، اس کو پیدا کرنے سے اچھا اس کو ابھی ختم کر دو، کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو لوگوں کو جب اس کی سچائی پتہ چلے گی تو کوئی بھی جینے نہیں دے گا، لوگ پتھر ماریں گے اسے اور یہ جیتے جی مر جائے گا۔ اور اگر بیٹی پیدا ہوئی تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ میں ڈر جاتی، پر اپنے ہونے والے بچے کو نہیں مار سکتی تھی۔ میری ماں مجھے لے کر دوسرے شہر آ گئی، شادی لیٹ کر دی۔ ابا نے بہت کہا، پر اماں نے کہا میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اور پھر میری بیٹی پیدا ہوئی جس کو اپنے سینے سے لگائے میں روتی رہی۔ وہ بچی میری خالہ نے رکھ لی تھی، اسی نے پالا تھا اس کو، اور میں واپس گھر آ گئی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ بس ہم 3 عورتوں کو پتہ تھا۔ خالہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا۔ جس نے بھی پوچھا خالہ نے کہا، میں نے بچی گود لے لی ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ میری شادی ہو گئی، میں پھر کبھی کبھار اپنی بیٹی کو ملنے جاتی رہی۔ مجھے اپنی بیٹی پر ترس آتا، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اور اب کچھ ماہ پہلے خالہ کی موت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے میری بیٹی کو سچائی بتا دی۔ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، کیسے اپنی جوان بیٹی کو گھر پر رکھوں، اس کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ پر تم بھی ایک بیٹی ہو، ایک ماں کا مان رکھنا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں جو غلطی جوانی میں کی تھی اس کی سزا بہت زیادہ ہے، پر میں بہک گئی تھی، سب انجانے میں ہوا۔ میں نے محبت پر اعتبار کر لیا، اپنی بیٹی کو اس شخص کے پاس نہیں بھیج سکتی، وہ تو کافی سال سے جیل میں ہے۔ اب تم ایک ماں کا مان رکھنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس راز کو کبھی کسی کو مت بتانا، ورنہ میرا گھر، میرے بیٹے، یہ معاشرہ، سب مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ میں نے اپنی ساس کی ساری بات سنی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان سے کہا، ماں جی آپ میری ماں ہیں، مجھے اپنی ماں کا پیار نہیں ملا، وہ میرے بچپن میں انتقال کر گئی تھی، پر آپ بے فکر رہیں، آپ یوں سمجھیں آپ نے مجھے کبھی کچھ بتایا ہی نہیں، اور نہ میں نے سنا کچھ۔ آج سے شبانہ اسی گھر میں رہے گی، اور آپ سب کو کہہ دیں یہ آپ کی خالہ کی گود لی بیٹی ہے، کیونکہ جب سے شبانہ آئی تھی نہ میرے شوہر کو پتہ تھا نہ سسر کو۔ شبانہ ان کے گھر آنے سے پہلے چلی جاتی تھی۔ میری بات سن کر میری ساس نے کہا، یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ میری ساس مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ایک ماں کا دکھ سب دکھوں سے بڑا ہوتا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں بھلا اس لڑکی کا کیا قصور، وہ کون سا اپنی مرضی سے پیدا ہوئی تھی۔ پر میری ایک نصیحت ہے، محبت کریں پر کبھی محبت کو گناہ مت بنائیں۔ محبت پاک ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بیٹیاں وہ تو گھر کی عزت ہوتی ہیں۔ میری ساس کی دعا تھی جو میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا اور وہ شرمندہ تھا۔ بھائی نے کہا، مجھے ساری سچائی پتہ چل گئی ہے،
مجھے اپنی بہن کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ بہنیں بھلا کب اپنے بھائیوں سے ناراض ہوتی ہیں؟ بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ میں تو شادی کے بعد کبھی میکے گئی نہیں، جس وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بھابی نے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا۔ اس شخص نے اولاد کے لیے شادی کی تھی۔ وہ پہلے بھی شادی شدہ تھا۔ جو میرے لیے سوچا تھا وہ خود ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ 7-8 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی شادی شبانہ سے کر دی۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں۔ میری ساس ہر وقت میرے واری صدقے جاتی ہیں، کہتی ہیں تم نے ایک بیٹی ہونے کا فرض ادا کیا، مجھے دعائیں دیتی ہیں۔ اپنے شوہر کے ساتھ میں خوش ہوں۔